السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک یا شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے شروع کرتے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، جہاں سے رزق کا ملنا ممکن نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو رزق دیا ہے وہ دو راستوں سے دیا ہے۔ ایک عقل کے خلاف دیا ہے، گمان کے خلاف۔ عقل کے خلاف دینا تو ہلاکت کے نقشوں سے کامیابی لانا ہے۔ چوہے کا صحابی کو اشرفیاں لا کر دینا یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چوہے وہ نوٹ قدر دیتے ہیں، تجوریوں میں لوگ پیسے رکھتے ہیں تاکہ چوہا نہ پہنچ سکے، وہاں چوہا خود اشرفیاں لا کر دے رہا۔ یہ نہیں صحابی نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے درمیان چوہا اشرفی لاوے کہ آپ اللہ کی رضا کام کر رہے ہیں، لیجئے ہم آپ کو مال لا کر دیتے ہیں۔ وہاں تو مال اتنا بے حیثیت اور دنیا اتنی کمینی ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے۔ یہاں نمازوں کا حال یہ ہے، ایک حاجت کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا، پوری نماز میں اللہ کا دھیان نہ آئے گا۔ وہاں سونے کی کھری اشرفیاں اللہ کے خزانے سے چوہا پیشاب کرتے ہوئے صحابی کو لا کر دے رہا۔ یہ تو مال کا ملنا خلاف عقل ہے۔ ایک مال کا ملنا خلاف گمان ہے کہ سبب تو ہے مگر اس سبب میں اللہ نے اتنا دے دیا کہ ایک سبب سے اتنا ملنا ظاہر کے خلاف ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے۔ وہ زمین سے غلے کے اگنے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ زمین سے غلے کے اگنے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو قدرت اگانے کے اعتبار سے استعمال ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ خزانے سے ملنے کے لیے زمین ذریعہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کے خزانوں کو دنیا کے اسباب کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے بھی ناپ کر دینا شروع کر دیا۔ سنو میری بات توجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر دیں گے ان کو بقدر اسباب کے ملے گا، جو اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر دیں گے۔ بہت توجہ سننا بات، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ دکان اتنا نفع دے گی۔ اگر آپ کی دکان مارکیٹ میں ہوتی تو اس جگہ ہوتی نفع زیادہ ہوتا، دکان آپ کے وہاں ہے نفع کم ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر کے اس سبب کی حیثیت سے امید کرنا۔ سبب کی حیثیت سے جتنے بھی اسباب والے ہیں یہ سارے کے سارے ان اسباب کی حیثیت سے اعتبار سے امید کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اندازہ ہے یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، نہیں، یوں کہو دودھ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بھینس تو قدرت کا مظہر ہے، قدرت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے، اس ٹینک میں ایک چھوٹی سی ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ٹوٹی کے اندر جو دودھ ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، یہ ٹینک کے اندر دودھ ہے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس ٹوٹی کے اندر جتنی مقدار دودھ کی ہے وہ زیادہ ہے، یہ جو ٹینک بھرا ہوا ہے دودھ سے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ بس یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے خزانہ محدود ہیں۔ اگر تھن سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ تو اتنی سی مقدار ہے جو اس لیے ظاہر کر دی گئی ہے
کہ ہم تمہیں امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے خزانے سے بھینس کے راستے سے ہی آنے کو استفادہ سمجھتے ہو یا اس کے بغیر لینے کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا سمجھتے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت میں آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بکری تلاش کی، کوئی بکری نہ ملی۔ اچانک دیکھا ایک عورت مشرکہ وہ کوئی ریوڑ لے کر پھر رہی ہے، گئے اس کے پاس، اس سے کہا ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں ایک بکری بھی دودھ دینے کے قابل نہیں، ساری بکریاں بچیاں ہیں، کوئی گیابن ابھی تک نہیں ہوئی، کسی بچی نے آج تک بچہ نہیں دیا، کسی بکری نے آج تک کوئی بکری میرے پورے ریوڑ میں دودھ دینے والی نہیں ہے۔ فرمایا اری بے وقوف، تیری عقل کہاں گئی؟ دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا، تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے گھر سے بڑا برتن لے کے آ اور کوئی بکری کی کوئی بچی میرا حوالے کر دے، اپنے گھر سے بڑے سے بڑا برتن لے آ۔ کہنے لگی اس آدمی کے کہنے پر میں اپنے گھر سے بڑا برتن لے کر آئی، حالانکہ آپ جانتے ہیں بکری کا دودھ سب سے کم مقدار کا دودھ ہوتا ہے تمام دودھ دینے والے چوپاؤں کے مقابلے میں، سب سے کم مقدار بکری کے دودھ کی ہوتی، وہ بھی جب دے دے جب نہ دے۔ وہ لے کے آئی برتن، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کی بچی کو پکڑا، اس کے تھن بھی اتنے چھوٹے کہ ہاتھ میں نہ آ سکے، تھن تو پورے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اتنے چھوٹے تھن کہ وہ ہاتھ میں نہ پکڑے جا سکے۔ اس سے دودھ نکالا، سارا پیالہ دودھ سے بھر گیا، اپنی ضرورت کے لے کر باقی اس مشرکہ عورت کو دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ استعمال کرو۔ اس عورت نے ایسا پہچانا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، ایک مدت کے بعد جب اس راستے سے ابوبکر گزرے دور سے دیکھ کر پہچان لیا، یعنی کہ او برکت والے۔ اغیار بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر سمجھا کرتے تھے کہ مسلمان برکت والے ہیں، مسلمان برکت والے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ کا ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال گمان جائے گا نہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عوف بن مالک نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا عوف وہ مشرکین کی قید میں ہے اور تاج سے بندھا ہوا ہے، اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں، ایک مدت گزر گئی اسے قید میں، اب ہم اس کی رہائی سے مایوس ہیں۔ فرمایا نہیں، مایوس نہ ہو، اس سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اس سے کہو کہ وہ لا حول پڑھا کرے۔ اس زمانے میں تو مسلمان دعائیں جانتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات نہیں جانتے، یہ بھی ایک دعاؤں پر سے یقین ہٹ جانے کی وجہ ہے۔ دعاؤں سے یقین کے ہٹ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعائیں یاد کرتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے۔ جنہوں نے دعائیں جمع کی ہیں انہوں نے دعائیں جمع کر دی ہیں، صرف ان دعاؤں سے متعلق جو ظاہر کے خلاف مددیں ہوئی ہیں ان کو بیان نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دعا کا مضمون جانتے ہیں، اس دعا پر آنے والی نصرت کو نہیں جانتے۔ جب دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں ہوں گے تو دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی، دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی۔ دعا تو یاد ہے لیکن دعا سے متعلق واقعہ یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب نے آ کر اپنے بہت سارے حالات سنائے، میں نے کہا بھائی لا حول پڑھ لیا کرو، کہنے گئے اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، کیونکہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، یقین بگڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو جتنا عقیدہ تعویذ سے ہے اتنا عقیدہ عمل سے نہیں ہے۔ یوں کہے گا کہ مجھے کوئی عملیات بتا دو اور کوئی وظیفہ بتا دو، حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے۔ جب فرائض پر یقین نہ ہوگا تو وظائف سے کیسے کام چل جائے گا؟ ساری رات
ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کوئی ایک لفظ پڑھنے کے لیے بتا دے عامل تو کر لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاؤ تو مشکل ہے، کیونکہ فرائض پر یقین نہیں، وظائف پر یقین ہے۔ فرائض پر یقین نہیں، وظائف پر یقین ہے۔ عجیب بات ہے، جو عمل اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کا ہے اس کو چھوڑ کر آدمی غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے، غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے۔ اس سے کہا گیا لاحول پڑھو، یعنی اس سے کیا ہوگا؟ حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ لاحول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے۔ لاحول کا پڑھنا نقصان کے لاحول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے چھوٹا دروازہ، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے۔ لو جی، جب رنج اور غم ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا بات رہے گی؟ پریشانی۔ ادنا دروازہ رنج اور غم، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے کہ جب رنج اور غم ہی نہیں رہا تب کیا پریشانی باقی رہ گئی؟ آپ فرمائے جاؤ اور اس سے کہو کہ لاحول پڑھا کرے۔ انہیں لاحول پڑھی تو تانت سے بندھے ہوئے تھے، وہ سارا تانت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، دیکھا تو مشرکین سوئے ہوئے تھے، وہاں ان کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس پر بیٹھے۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارا میدان مشرکین کا اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اونٹوں کو ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے پیچھے ہو گئے، سارے اونٹوں کو لے کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، ماں نے کہا بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے، باپ نے کہا ارے جہاں اور کہاں آئے گا۔ دروازہ کھولا تو سارا گھر، دالان، سارا صحن، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا، خود جڑے کی اونٹی پر سوار۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، جہاں سے رزق کا ملنا ممکن نہ ہو۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، جہاں سے رزق کا ملنا ممکن نہ ہو۔